السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کے طلبہ و طالبات، اسلامیات کا ایک لیسن ہے آپ کی کتاب میں، اخلاص و تقویٰ۔ آج یہ لیسن ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اور اس کا ہوم ورک دیں گے۔ پیج نمبر آپ کی کتاب میں ہے 31 پیج نمبر کھول لیجئے اور دیکھیے یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، اخلاص اور تقویٰ۔ ان دونوں کے معنی و مفہوم یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ اخلاص کا لغوی مطلب یعنی ڈکشنری میں اس کا مطلب ہے خالص کرنا۔ اصطلاحاً اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام کسی ذاتی مفاد یا غرض کی بنا پر نہیں بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تقویٰ کا مفہوم، تقویٰ کے معنی ڈرنے بچنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے ہیں۔ اصطلاحاً اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی حرام قرار دی ہوئی اور شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے تمام گناہوں سے بچنا اور نیکی کی طرف راغب ہونا تقویٰ ہے۔ اخلاص و تقویٰ کا آپس میں تعلق، اب دیکھتے ہیں کیا تعلق ہے۔ نیک اعمال کے لیے اخلاص و تقویٰ لازم و ملزوم ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے خوف سے، گناہوں سے بچنے والا ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ خلوص نیت میں کمی سے اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تقویٰ کی بدولت انسان کے ہر عمل میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کرنا متقی یا پرہیزگار کہلوانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی عبادات دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں۔ ایسا شخص اپنی دولت اور صلاحیتوں کو خلق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے، مثلاً پل، کنواں، اسکول یا اسپتال بنوانا، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا سخی کہلوانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ متقی وہ ہے جو یہ سارے کام خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کا دل سہما رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے نیک اعمال قبولیت کے درجے کو پہنچیں گے یا نہیں۔ اخلاص و تقویٰ کا حکم اور فضیلت، اب دیکھیے قرآن پاک میں کیا اس کا حکم ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں۔ اخلاص و تقویٰ کے حکم اور فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ترجمہ ہے اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، تو آگے اگلا پیج پلٹ لیجئے۔ اخلاص و تقویٰ کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل میں اخلاص و تقویٰ پیدا ہو جائے تو گناہوں سے بچنا اور نیکی کی راہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان اخلاق کی بلندیوں کو چھوتا ہے اور خدا کا مقرب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ وہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ ترجمہ ہے جو مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ اخلاص و تقویٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یعنی نمونہ، مثال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال اخلاص و تقویٰ کی اعلیٰ ترین مثالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل ہی نہایت پرہیزگار اور اخلاص کا نمونہ تھے۔ پورا عرب معاشرہ اس وقت فسق و فجور اور حرام کاموں میں مبتلا تھا لیکن اس دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لغو مشاغل کی طرف مائل نہ ہوئے۔ لغو کا مطلب فضول، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر وقت غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ بعثت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف سے، گناہوں سے بچنے کی تعلیم دیتے ہوئے گزاری اور ہمیشہ نیک اعمال کی طرف راغب رہے اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اخلاص و تقویٰ کے احساس سے عبادت کرتے تھے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ انفاق کا مطلب خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے تھے، امت کی اصلاح و تربیت کے لیے خلوص دل کے ساتھ تبلیغ کرتے تھے، اخلاص و تقویٰ کے احساس کے ساتھ لوگوں سے بھلائی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے تقلید کا بہترین نمونہ ہے۔ عہد نبوی میں اخلاص و تقویٰ کی مثالیں، یعنی اب دیکھیں صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر چند مفلس اور نادار مسلمان جو اخلاص و تقویٰ کی دولت سے مالا مال تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نیت سے آئے کہ وہ جہاد میں شرکت کریں، لیکن ان کے لیے سواری کا انتظام نہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں مجبوراً واپس بھیجنا پڑا۔ ان افراد کو اس بات کا بے حد صدمہ تھا کہ وہ جہاد میں شرکت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاص کا ذکر صحابہ کرام سے یوں فرمایا: ہم مدینے میں اپنے پیچھے کچھ لوگ چھوڑ آئے ہیں، جس وادی یا گھاٹی سے بھی ہم گزریں گے وہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، یعنی مجبوری کی وجہ سے۔ غزوہ تبوک ہی کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی مالی اعانت کی ضرورت پڑی تو تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے مال دیا۔ ایک صحابی کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا، انہوں نے دن بھر مزدوری کی، جس کے عوض کچھ کھجوریں ملی، انہوں نے وہی کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبہ صادق اور اخلاص کی اتنی قدر کی کہ انہیں مال کے ڈھیر کے اوپر رکھا۔ بس معلوم ہوا اخلاص و تقویٰ کے ساتھ کیا گیا معمولی سا نیکی کا کام دکھاوے کے بڑے بڑے کاموں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت وقعت رکھتا ہے۔ یہ لیسن آپ کا مکمل ہو گیا اخلاص و تقویٰ۔ اب میں اس کا ہوم ورک آپ کو دے رہی ہوں۔ اخلاص و تقویٰ دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 1 اس کا اخلاص و تقویٰ کی تعریف کریں، نیز ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو سب سے پہلے ہم جواب میں اخلاص اور تقویٰ کے الگ الگ معنی بتا رہے ہیں کہ اخلاص کا لغوی مطلب خالص کرنا، یعنی کوئی بھی نیک کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور تقویٰ کی معنی ڈرنا، بچنا، نیکی اختیار کرنا، مطلب یہ کہ اللہ کے خوف سے تمام گناہوں سے بچنا اور نیکی کی طرف راغب ہونا۔ اب آپس میں کیا تعلق ہے؟ باہمی تعلق۔ اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچنے والا ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، یہ سوچ کر اس کے ہر عمل میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا برائیوں سے بچنا یا نیک اعمال کرنا متقی کہلوانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے خوف اور اس کی رضا کو پانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح خلوص نیت اور پرہیزگاری کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، اخلاص و تقویٰ کا حکم اور فضیلت بیان کریں۔ اب حکم اور فضیلت کی ہیڈنگ ڈال لیجئے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، انورٹڈ کاماز کلوز۔ اگر انسان میں اخلاص و تقویٰ پیدا ہو جائے تو وہ اخلاق کی بلندیوں کو چھوتا ہے اور اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا یہ۔ اب دیکھیں تقویٰ کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے وہ کسی کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اور وہ جلد ہی خوش ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے خوش کریں گے، جلد ہی وہ وقت آئے گا۔ انورٹڈ کاماز میں یہ بھی لکھیے گا کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، اخلاص و تقویٰ کے بارے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجیے۔ جواب میں
हेडिंग डालिए हुजूर का अखलास व तक़वा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अमाल अखलास व तक़वा की आला मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से कबल भी निहायत परहेज़गार और अखलास का नमूना थे। पूरा मुआशरा जब फिस्क व फुजूर और हरामकारी में मुब्तला था तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लग़्व मशागिल की तरफ राग़िब ना हुए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर वक्त गारे हिरा में अल्लाह की याद में गुजरता था। पैराग्राफ चेंज कीजिए। नबूवत के बाद भी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के खौफ और गुनाहों से बचने की तालीम देते हुए गुजारी। आप रातों को उठकर खालिस अल्लाह की खुशनुदी के लिए इबादत और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करते थे। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिहाद करते, उम्मत की इस्लाह के लिए खुलूस दिल से तबलीग करते और अखलास व तक़वा के एहसास के तहत हुस्न मुआशरत का इजहार करते थे।